ایک واقعہ سناتا ہوں خواجہ معین الدین اجمیری کا۔ عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں ہم کٹر قادری ہیں، پر ہم کھل کے یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام معین الدین اجمیری ہے۔ یہ ببانگ دہل مانتے ہیں۔ بہرحال ہند الولی حضرت خواجہ اجمیری ہیں۔ خواجہ اجمیری جب نئے نئے آئے نا یہاں اجمیر شریف میں، آپ نے خیمہ لگایا تھا، کپڑے کا خیمہ لگا کے اس میں رہتے تھے۔ تو ایک نوجوان تھا، وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے، تو وہ آیا کچھ دنوں کے لیے، پڑھائی سے فارغ ہو کے، اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا۔ جب یہاں آیا نا، وہ عصر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے سے، جھونپڑی کے سامنے سے، تو خواجہ صاحب عصر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ عاشق دا کام ہی رونا توڑا، بنا رویوں نہیں منظوری، اے عاشق سدا ہی روندا رہندا، پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری، رویا کرتے تھے۔ تو نوجوان بڑا سادہ سا تھا، بچپن میں والد فوت ہو گئے، صرف ماں ہی ماں تھی۔ ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا سادھو روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا۔ بچہ کہتا میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں تو صحیح کیوں روتا ہے۔ 2 4 5 10 دفعہ میں گزرا، ایک دن بے چین ہو کے میں کمرے میں چلا گیا اجرے میں، تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی، مجھے یاد آتی۔ تو وہ بچہ کہتا ہے مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں آتا ہے، شیخ کی یاد آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا، اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تو نے میرے ساتھ مدینے جانا ہے، تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے دیکھا، تب مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی بڑا رونا آتا ہے، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خواجہ اجمیر سے وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگا میں نے بھی رونا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے 2 شرطیں ہیں کہ کلمہ پڑھ جا، دوسرا میرا مرید ہو جا، آ جائے گا رونا؟ کہتے بس لوش ہی لگ گئی، کبھی آنسو دیکھے ہی نہیں تھے۔ حضرت اجمیری کہتے ہیں اس طرح کر لے۔ کہنے لگا جی میں اپنی اماں سے پوچھ لوں۔ اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں، تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں، تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے، اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں۔ جا کے مرید ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا۔ اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے، شام کا کھانا بھی، اور فجر کی سیر میں بھی تو ساتھ جائے گا۔ پریت ہو گئی، پیار بڑھ گیا، پر کٹ گئے، زندگی بابے سے وابستہ ہو گئی۔ اب چند مہینے جب گزر گئے نا، پوری لو لگ گئی، تو بابا جی کہنے لگے بیٹے تیری 3 چھٹیاں ہیں، 3 دن تو نے مجھے ملنے نہیں آنا۔ بالکل 3 دن کے بعد آنا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی نہیں تھی نا، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ چلا گیا گھر، صبح سے شام تک رہا۔ شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، اب ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے۔ اماں کہتی بیٹے خیر ہے؟ کہ اماں جی پتہ کوئی نہیں، کوئی اندر کمی ہے کسی چیز کی، کوئی خبر نہیں، پتہ کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید، اماں بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا۔ کچھ نہیں اماں کوئی نہیں۔ بڑی مشکل سے شام ہوئی، شفق غائب ہوئی، اندھیرا جو چھایا، ساری دنیا بستر پہ لیٹ گئی، تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھومنا شروع کر دیا۔ بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا اماں پتہ کوئی نہیں، کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا۔ بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ کہا اماں کوئی نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں۔ جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے، اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا۔ بیٹے کیا ہوا؟ کہنے لگا اماں میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے، اسے کہہ مہربانی کرے، میں نے یہ جدائی میرے بس کا روگ نہیں، اب نہیں میں نہیں رہ سکتا۔ فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی، کہنے لگی مہربانی کر اسے بلا۔ تو بابا جی کہنے لگے اسے کہہ ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے، ابھی ٹائم ہے، بس
اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا، اب نہیں، اب عادی ہو گیا، اب اگر اس کی دید کا نشہ نہ ملا تو مر جاؤں گا۔ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی، کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا رشتہ کیا ہے، میں تو ماں ہوں۔ اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے، وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے، مہربانی کر اسے دید کا نشہ دے، میرا بیٹا ہے بلکتا ہے دیکھا نہیں جاتا۔ جب یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے ماں تو اب ایس کرنی کی ہو تو میرے رسول دیدار منع کر دیتے ہیں، تو ماں بن کے آئی ہے تو تجھے کیسے روک دوں؟ فرمایا جا اسے کہہ آ جائے۔ اب وہ وہاں سے نکلا تو دوڑا آیا اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت اجمیری مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، کتاب کھلی ہوئی، بات ہو رہی تھی مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ آ کے کھڑا ہو گیا، ایک نظر یوں اٹھائی تو دروازہ، بڑی دیر سے کھڑا، یوں نظر اٹھائی اس کی طرف دیکھا، بس دیکھا ہی تھا کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا۔ تو حضرت اجمیری نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، فرمایا پتہ چل گیا محبت میں بھی رونا آیا کرتا ہے، پتہ چل کے دوڑ کے قدموں میں آیا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو آنسو حضرت اجمیری کے بھی نکل گئے، رو پڑے، آہیں نکلی، فرمانے لگے بیلیا رات سویا نہیں نا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں سویا۔ تو اگر بیدار تھا تو کل شام روٹی نہیں نہ کھائی؟ حضور نہیں کھائی۔ فرمایا میں نے بھی کوئی نہیں کھائی۔ یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ تھوڑی ہوتی ہے، اگر تو نے نہیں کھائی تو میں نے کب کھائی؟ میرے بھائی ہمارے مشائخ نے محبت کی زنجیروں میں باندھا مریدوں تو بند گئے، گزارے ہی نہیں ہوتے۔ قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے۔ کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی، جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے، اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ ایک مثال دے لوں، بات آسان ہو جائے گی۔ جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو، دولت بے شمار ہو، مکان ایک نہیں چار ہو، اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہوں، سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا، ہر شے ہو، بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو، بچوں کا فیوچر سیف ہو، لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو، بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے، وہ گھر صحیح چلتا ہے؟ آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ، یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا، حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کے حالات ٹھیک نہیں پاکستان، یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، 95% گھروں میں اختلاف رائے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے۔ اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا، جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے۔ میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں؟
اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی۔ گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا۔ اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں، 4 بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ پاگل ہے، مہربانی کریں وہ سیانی ہو جائے، میں بچوں کے لیے پریشان ہوں، کدھر کیا کروں؟ یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا۔ او بھائیو، پیار بڑا ہی ضروری ہے، یہ محبت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں نظام چلتا۔ محبت ہو جاتی ہے نا، چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ داتا گانج بخش علی حجویری، داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے، مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا، عورت سے۔ بڑی توجہ سے بات سمجھنا۔ آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا، اس کے محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا، اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا۔ وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی، 2-1 باتیں ہوتی تھی، میں لوٹ آتا تھا۔ فرماتے ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا۔ کہہ دیتے نا لوگ مولوی انہوں نے کام کو نہیں سامتے اور بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ۔ فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی، سخت سردی تھی، رات لمبی تھی، میں اس کے گھر کے گرد جا کے نا تو منڈلانے لگا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی۔ فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا اور پھوٹنے لگی، تو وہ نا بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ کہتے یہ لفظ کہتے وہ نیچے اتر گئی۔ جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ یوں سمجھ لیں کہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بیت گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچانک نہ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی، ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا، مجھے وہ بری بھی نہیں لگی، ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے، سچا پیار ہے۔ یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں، تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے، میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا۔ تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا، اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی، پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ، پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے نے، پھر تیری زبان سے کوئی لفظ، اس لیے کہ محبوب پر غصہ۔ وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، ہمارے سنگی ہیں، وکیل ہیں، بیوی ان کی پروفیسر ہیں، کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے
کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم